کبھی سوچا ہے کہ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ خاص طور پر تب جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو۔ ہارپر لی کا مشہور ناول ٹو کل اے موکنگ برڈ ہمیں انصاف، نسل پرستی اور بڑے ہونے کے ایک ایسی ہی طاقتور سفر پر لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی یہ اس وقت تھی جب پہلی بار لکھی گئی تھی۔ تو سچی ہمت آخر ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ جسمانی طاقت کا نام ہے، یا پھر یہ اس وقت بھی سچ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے جب آپ بالکل اکیلے ہوں؟ یہی وہ سوال ہے جو ٹو کل اے موکنگ برڈ کے بالکل مرکز میں ہے۔ آئیے اس میں گہرائی تک چلتے ہیں۔ ہماری کہانی ہمیں لے جاتی ہے 1930 کی دہائی کے میکوم، الاباما میں۔ یہ ایک ایسا قصبہ ہے جو عظیم کے ساتھ بازاری کی گرمی میں جیسے سو رہا ہو، بالکل سست، پرسکون اور بظاہر بہت پرامن۔ لیکن اس پرسکون چہرے کے پیچھے نسلوں پرانے تعصبات کھول رہے ہیں جو بس پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کو ایک چھوٹی ٹام بوائے جیسی لڑکی اسکاؤٹ فنچ کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی جم ہے، اور ان دونوں کی رہنمائی کر رہے ہیں ان کے والد ایٹیکس، ایک ایسے وکیل جن کا ضمیر کبھی نہیں ڈگمگاتا۔ ان کی زندگی میں کیلیفورنیا کا بھی ایک اہم کردار ہے جو صرف ایک ملازمہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایٹیکس اپنے بچوں کو ایک ایسی بنیادی سچائی سکھاتے ہیں جو اس پورے ناول کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہ سبق ہے ہمدردی کا، دوسروں کے جوتوں میں پیر ڈال کر دیکھنے کا، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جس کا بہت بڑا امتحان ہونے والا ہے جب ان کا پورا قصبہ نفرت کی آگ میں جل اٹھے گا۔ بچوں کی گرمیاں اپنے ایک پراسرار پڑوسی بو ریڈلی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتی ہیں، ایک ایسا آدمی جسے کسی نے سالوں سے نہیں دیکھا۔ قصبے کی افواہوں نے اسے ایک بھوت بنا دیا ہے، اور یہ اس بات کی پہلی مثال ہے کہ کیسے خوف اور تعصب سچائی کی شکل بگاڑ سکتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی بھوت ایک دن ان کی زندگی بدل دے گا۔ اور اب ہم ناول کے سب سے بڑے موڑ کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایٹیکس فنچ کو ٹام رابنسن نامی ایک شخص کا دفاع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو پورے قصبے میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ ٹام رابنسن ایک سیاہ فام شخص پر الزام ہے کہ اس نے ایک سفید فام عورت میالا ایول پر حملہ کیا ہے۔ اس زمانے کے گہرے تعصب والے معاشرے میں یہ الزام خود ایک سزائے موت تھا۔ ایک سیاہ فام شخص کی بات کی ایک سفید فام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سارا قصبہ چاہتا ہے کہ ایٹیکس یہ کیس چھوڑ دے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ایٹیکس اپنے ضمیر کی سنتے ہیں۔ پورے قصبے کی مخالفت کے باوجود وہ ٹام کا پوری سچائی سے دفاع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ان کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب کہانی کا مرکز وہ عدالت کا کمرہ بن جاتا ہے جہاں سچائی اور تعصب کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یہ اس ناول کا دل ہے۔ عدالت میں ایٹیکس منطق کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جیوری کو ٹام رابنسن کا بیکار بایاں بازو دکھاتے ہیں جو بچپن کے ایک حادثے میں خراب ہو گیا تھا۔ پھر وہ ملا کے زخموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس کے چہرے کے دائیں طرف تھے، اور آخر میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا اپنا باب ایول الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہے، یعنی اصل مجرم وہی ہو سکتا ہے۔ ثبوت بالکل صاف تھا، ثبوت واضح تھی، منطق اپنی جگہ پر تھی، لیکن اس عدالت میں منطق کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اہمیت تھی تعصب کی۔ تمام سفید فام جیوری کمرے میں واپس آتی ہے اور وہ ٹام رابنسن کو مجرم قرار دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انصاف کا ترازو ٹوٹ گیا۔ ایک طرف حقیقت اور سچائی تھی، اور دوسری طرف صدیوں پرانی نفرت اور تعصب تھا، اور میکوم میں اس دن تعصب کا پلڑا بھاری رہا۔ اس فیصلے کا جیم پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ انصاف کے نظام پر اس کا بچپن کا یقین ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے معصومیت کے خاتمے جیسا تھا، ایک کڑوا سچ کہ یہ دنیا اپنے تمام اصولوں اور قوانین کے باوجود اکثر ناقابل معافی حد تک غیر منصفانہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم ناول کی سب سے اہم علامت کی طرف آتے ہیں، موکنگ برڈ۔ یہ ایک سادہ سا خیال ہے، لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ ایٹیکس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ موکنگ برڈ کو مارنا گناہ ہے کیونکہ وہ صرف خوبصورت موسیقی بناتے ہیں اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ معصومیت کی زندہ مثال ہیں۔ اس کہانی میں دو کردار اس علامت کی المناک تصویر ہے۔
एक टॉम रॉबिन्सन जिसे नस्ली नफरत ने तबाह कर दिया, और दूसरा बो रेडली जो कस्बे की जालिमाना अफवाहों की वजह से तन्हाई में छुपा हुआ है। दोनों बेगुनाह हैं और दोनों को एक ऐसी दुनिया ने नुकसान पहुंचाया है जो इन्हें समझ नहीं सकी। अदालत में जलील होने के बाद बैब ईविल बदला लेने पर तुला हुआ है। एक रात वो अंधेरे में स्काउट और जैम पर हमला कर देता है, जो कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले आता है। लेकिन इस हमले का नतीजा एक ऐसे हीरो की शक्ल में निकलता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और स्काउट को एक गहरा सबक मिलता है जो कहानी को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है। बच्चों को वही पुरस्कार बो रैडली बचाता है, और आखिर में स्काउट बो के बरामदे पर खड़ी होकर पहली बार दुनिया को उसकी आंखों से देखती है। इस लम्हे वो अपने वालिद के सिखाए हुए हमदर्दी के सबक को पूरी तरह समझ जाती है। तो टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि इंसाफ सिर्फ अदालत के कमरे में नहीं होता, ये लोगों के दिलों में होता है। और जब तासुब सच्चाई पर हावी हो जाता है तो कानूनी निज़ाम भी नाकाम हो सकता है और बेगुनाह लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। ये नावल नस्ल परस्ती, अफवाहों और समाजी तबकात के जहर को बेनकाब करता है। ये दिखाता है कि कैसे बेबुनियाद नफरत जुल्म और नाइंसाफ़ी को जन्म देती है। हम स्काउट और जेम के साथ बड़े होते हैं, बचपन की मासूमियत से निकलकर एक ऐसी दुनिया की तल्ख हकीकतों का सामना करते हैं जो हमेशा मुनसिफाना नहीं होती। ये इखलाकी तौर पर बड़े होने का एक सफ़र है जो हम सब किसी न किसी तरह तय करते हैं। और सबसे बढ़कर यह हमें सच्ची हिम्मत के बारे में सिखाती है। हिम्मत का मतलब बंदूक उठाना नहीं है, इसका मतलब है एटिक्स फिंच की तरह होना, सही काम के लिए लड़ना, ये जानते हुए भी कि आप हार जाएंगे, लेकिन फिर भी लड़ना, क्योंकि आपका ज़मीर कहता है कि यही सही है। 60 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी ये कहानी हमारे मुआशरे का आईना है। ये हमें उन तासुबात का सामना करने पर मजबूर करती है जो आज भी मौजूद हैं। और ये हमसे एक सवाल पूछती है, जब हम नाइंसाफ़ी देखते हैं तो क्या हम भीड़ के साथ खड़े होते हैं या अपने अंदर एक एटिक्स फिंच को तलाश करते हैं?